اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سفر کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہوتا ہے؟ کیا یہ آفات و بلاؤں کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو اپنے کاروبار، اپنی صحت اور اپنے خاندان کے لیے خوف محسوس کرنا چاہیے؟ کیا ماہ سفر واقعی منحوس ہے؟ کیا آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان سب باتوں کی آخر حقیقت کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ صدیوں سے لاکھوں لوگوں نے بالکل یہی مانا اور ہر سال اپنی زندگیوں کو روک دیا، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ سفر میں شادی کرنا آفت کو دعوت دینا ہے، اور اگر اس ماہ میں کوئی بھی نیا کاروبار شروع کریں تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، توہم پرستی ہے جو دین اسلام سے بالکل بھی متعلق نہیں ہے۔ آج ہم ان قبل از اسلام افسانوں اور بے سروپا باتوں کو زیر بحث لائیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں حقیقت واضح کریں گے۔ سفر کے بارے میں لوگوں میں بہت سی بدگمانیاں پائی جاتی ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے ماہ سفر خوف کا احساس لیے آتا ہے۔ اسے ایک بدقسمت مہینے کا لیبل دے دیا گیا ہے، ایک ایسا وقت کہ جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا۔ یہ خوف نیا نہیں ہے، بلکہ زمانہ قدیم سے نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ سفر کے مہینے کو عرب کے دور جاہلیت سے خوفناک قسمت والا سمجھا جاتا تھا۔ سفر کا مطلب خالی ہے۔ یہ شاید اس وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جب عرب کے گھروں میں خالی پن ہوتا تھا، کیونکہ لوگ یا تو کھانا جمع کرنے باہر نکل جاتے تھے یا زیادہ تر قبیلہ وار لڑائیوں میں شریک ہونے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے تھے۔ خاص طور پر محرم کا مقدس مہینہ ختم ہونے کے بعد، ایک مہینے کے لازمی امن کے بعد لڑائی اور لوٹ مار کی واپسی کا مطلب یہ تھا کہ گھروں میں اچانک مرد غائب ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان کا سامان بھی غائب ہو جاتا تھا۔ یہ خوف کا ماحول گہرے عقائد کو جنم دیتا تھا۔ اسلام سے قبل عربوں نے سفر کو بدشگون مہینہ سمجھا۔ کچھ تو ایک عجیب عقیدہ رکھتے تھے کہ ایک سانپ انسان کے پیٹ میں رہتا ہے اور سفر کے دوران اسے کاٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ ان توہمات کے سبب وہ اپنا کاروبار زندگی معطل کر دیتے تھے، شادیاں مؤخر کر دیتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی مصیبت میں ختم ہوں گی۔ نئے کاروباری منصوبے روک دیے جاتے تھے کہ یقیناً یہ ناکام ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ وہ اس ماہ کے دوران عمرہ کرنے کو بھی گناہ سمجھتے تھے۔ یہ صرف معمولی فکر نہیں تھی، یہ ثقافتی قوانین تھے جو ایک مہینے تک مفلوجی اور دہشت پیدا کیے رکھتے تھے۔ صد افسوس کہ اسلام کی روشنی کے باوجود بدشگونی کے یہ سائے باقی رہے۔ کئی ثقافتوں میں یہ خرافات ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی چلی گئیں اور سوال کرنے کے بجائے روایت بن گئیں۔ آج بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو سفر میں شادی کرنے یا نئے پروجیکٹ کا آغاز کرنے میں ہچکچاتے ہیں۔ یہ سب ایک ایسی جھوٹی کہانی کی گونج پر قائم ہے جسے 1400 سال پہلے ختم کر دیا جانا تھا۔ اس صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حقیقی رہنمائی کا منبع کیا ہے؟ کیا یہ قدیم توہمات یا اللہ اور اس کے آخری رسول کا واضح حکم اور کلام الہی؟ ہمارا ایمان اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو اس کا جواب حتمی اور بے حد واضح ہے، اور سفر سے متعلق خرافات اور توہمات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان خرافات کا سامنا کیا
تو ان کو رد کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی ان بدعات کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وَلَا طَيْرَةَ وَيُجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، اور مجھے تو نیک فعل یعنی اچھا کلمہ سن کر نیک شگون لینا پسند ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ لا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا، کوئی بیماری متعدی نہیں، بدفعلی اور بدشگونی کی بھی کچھ حقیقت نہیں، نہ الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے اور نہ ہی ماہ سفر منحوس ہے۔ اس حدیث میں زمانہ جاہلیت کی 4 بڑی باتوں کی نفی ہے۔ ادوی یعنی کسی بیماری کا متعدی ہونا، طیرہ کسی چیز سے بدشگونی لینا، حامہ الو کا بولنا یا دیکھنا، سفر یعنی ماہ سفر کو منحوس سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ نہ کوئی متعدی بیماری بغیر اللہ کی اجازت کے پھیلتی ہے، اور نہ ہی کسی پرندے سے، اور نہ ہی ماہ سفر میں کوئی بدشگونی ہے۔ اب یہاں اس حدیث کے آخری حصے پر ذرا رک جائیں کہ نہ ہی سفر کے مہینے میں کوئی بدشگونی ہے۔ ان سادہ الفاظ کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں کے خوف کی بنیادیں منہدم کر دیں۔ انہوں نے سفر کے مہینے اور بدقسمتی کے درمیان تعلق کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور بدعات کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے اس دور کے مسلمانوں اور رہتی دنیا تک آئندہ آنے والے انسانوں کو سکھایا کہ کوئی بھی مہینہ خود اپنا کوئی اچھا یا برا اثر نہیں ڈال سکتا۔ قرآن کریم اس کی مکمل تصدیق کرتا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی مصیبت اس کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کسی مہینے، کسی دن یا کسی اور چیز میں ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سب کچھ اچھا، برا، چیلنجز، نعمتیں، برکتیں، یہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی مہینے کو طاقت دینا شرک کی ایک شکل ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کو دنیا میں جو بھی تکالیف اور پریشانیاں پہنچتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے۔ محض کسی چیز کے دیکھ لینے سے یا کسی خاص دن یا مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ حدید کی آیت ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ زمانے جہالت کے جاہلانہ طور طریقوں اور اندھی گمراہی کے فریب میں رہتے تھے۔ یہ سلسلہ جب مشرکین عرب تک پہنچ گیا تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدشگونی لینا شروع کر دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خیر و برکت کا سرچشمہ تھے۔ چنانچہ جب ان مشرکین عرب پر مہنگائی، خشک سالی یا آفت آتی تھی تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بھی مصیبت اور پریشانی انہیں پہنچی ہے وہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ان مشرکین عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا
کہ ان پر جو بھی پریشانی، عذاب اور مصیبتیں آتی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور تقدیر اور ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جیسا کہ سورہ نساء میں ہی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کوئی مصیبت آئے تو وہ تیرے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی، قل کل من عند اللہ فما لی ہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. آپ ان سے کہیے کہ سب کچھ ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں. یعنی دوبارہ ہم اسی بات کو واضح کریں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہارے نفوس کو پہنچتی ہے وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے. نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں عمرے سے گریز کرنے کے بارے میں بھی مخصوص توہمات کو ختم کر دیا، جبکہ جاہلیت کے عربوں نے اسے ایک سنگین گناہ سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے یہ ظاہر کیا کہ عمرہ سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو ماہ سفر پیارے نبی اور ان کے ساتھیوں کے لیے خوف کا مہینہ نہیں تھا، اس کے برعکس یہ یادگار واقعات اور فتوحات کا مہینہ تھا. ماہ سفر کے آخر میں مکہ سے مدینہ کی عظیم ہجرت ہوئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز فرمایا اور ربیع الاول میں مدینہ منورہ پہنچے اور پہلی مسلم ریاست قائم ہوئی جس نے عالمی تاریخ کا رخ بدل دیا. ماہ سفر سن 2 ہجری میں غزوہ ابوا ہوا. یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے. اس مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کا راستہ روکنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا. اسی طرح اس ماہ میں غزوہ خیبر ہوئی، یعنی ماہ سفر سن 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. اسی طرح ماہ سفر کی 27 تاریخ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر ترتیب دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترتیب دیا ہوا آخری لشکر تھا. ماہ سفر 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنی ازرع کا 12 افراد پر مشتمل وفد آیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ماہ سفر 7 ہجری میں حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ سفر کی 25ویں تاریخ کے بعد انجام پایا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کا واقعہ بھی کچھ لوگوں کے مطابق سفر کے مہینے میں ہی پیش آیا. فتح مدائن کا ذکر کریں تو ماہ سفر کی 19 تاریخ 16 ہجری میں حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ملک فارس کا دارالخلافہ مدائن فتح ہوا. مشہور صحابہ حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر
اسلام قبول کیا۔ تو ان تمام واقعات اور فتوحات سے ثابت ہوتا ہے کہ سفر ایک ایسا مہینہ نہیں تھا کہ جس سے ڈرا جائے۔ یہ وہ مہینہ تھا کہ جہاں پہلے مسلمان اللہ کی حفاظت کے تحت کام، عبادت اور اپنی کمیونٹی کی تشکیل جاری رکھتے تھے۔ یہ واضح پیغام ہے کہ سفر کے بارے میں خرافات جھوٹ ہیں جو دور جہالت کی واقعات ہیں۔ ایک مومن کے دل میں ان سب فضولیات کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ مومن کی زندگی تو اللہ کے بھروسے پر ہے۔ مسلمان اللہ پر ہی توکل کرتا ہے۔ اب ایک نظر اس بات پر بھی کہ توکل کیا ہے۔ توکل اللہ کے منصوبے پر یقین اور اعتماد کا نام ہے۔ توکل وہ تریاق ہے جس نے بے بسی کے احساس کو ختم کیا۔ یہ اس مضبوط یقین کا نام ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر چیز اللہ کی لامحدود حکمت اور رحمت میں لپٹی ہوئی ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بس بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کریں۔ حقیقی توکل یہ ہے کہ منصوبہ بندی کریں، محنت کریں اور پھر نتیجہ مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیں۔ اب ذرا ہجرت مدینہ کے بارے میں دوبارہ سوچئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف مکہ سے باہر نکلنے کی امید نہیں کی، انہوں نے بڑی احتیاط سے منصوبہ بندی کی، اپنے ساتھی ابو بکر کو منتخب کیا۔ انہوں نے ایک رہنما رکھا اور ایک خفیہ راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کامیابی کے لیے انسانی حد تک ہر ممکن کوشش کی اور اللہ پر مکمل اعتماد کیا۔ یہ توکل کی بہترین مثال ہے۔ مسلمانوں کو کسی تاریخ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کاروبار کی کامیابی اس مہینے سے منسلک نہیں ہے جس میں آپ اسے شروع کرتے ہیں، بلکہ آپ کی محنت اور اللہ کے فیصلے سے ہے۔ خوشگوار شادی کی بنیاد شادی کے مہینے پر نہیں ہے، بلکہ جوڑے کے ایمان، مہربانی اور عزم پر ہے، جو سب اللہ تعالیٰ کی برکت سے ہے۔ تو اب سوچئے کہ ہمیں سفر یا کسی بھی مہینے کا سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ ہمیں اسے اللہ کی طرف سے ایک اور موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ یہ 29 یا 30 دنوں کا ایک خالی کینوس ہے جو اس نے ہمیں دعا، نیک اعمال، مہربانی اور مفید کاموں سے پر کرنے کے لیے دیا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اسے خوش کرنے کی کوشش جاری رکھنے کا وقت ہے۔ جب مشکلات آتی ہیں، چاہے سفر میں ہوں یا رمضان میں، ایک مومن گھڑی یا تاریخ کو الزام نہیں دیتا، بلکہ وہ صبر اور دعا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل پر غور کرتا ہے اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ چیلنجز اللہ کی طرف سے امتحانات ہیں جو انہیں پاک کرنے، ان کا مقام بلند کرنے اور انہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے مقرر ہیں۔ یہ نقطہ نظر آزمائشوں کو مایوسی کے لمحات سے نکال کر روحانی ترقی کے مواقع میں بدل دیتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ سفر ایک ناپسندیدہ یا بدشگون مہینہ ہے، تو آپ کے پاس نرمی اور حکمت کے ساتھ ان کی اصلاح کرنے کا علم موجود ہے۔ یہ صرف ایک عقیدے کو توڑنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے خاندانوں اور کمیونٹیز کو اس بے بنیاد خوف سے آزاد کرنے کے بارے میں ہے جو ہمارے ایمان کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔ تو آج کی اس گفتگو اور دلائل کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سفر کے بارے میں حقیقت بہت سادہ ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ ہے جو اللہ کے مکمل طور پر ڈیزائن کردہ کیلنڈر کے 12 مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں آپ کو نقصان پہنچانے یا آپ کی مدد کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تمام طاقت، تمام کنٹرول اور تمام تقدیر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے۔ توہمات بس نادانی کے ایک دور کی گونج ہیں۔ ایک مومن کے طور پر ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی واضح رہنمائی کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ سچائی کا انتخاب کریں، توہمات و بدعات کا نہیں، ہر قسم کا خوف بھلا کر اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ ماہ سفر سے بدشگونی لینا باطل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی بدعت،
تو ہم پرستی، بدشگونی اور نحوست سے محفوظ رکھے اور سچا مومن بنائے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔